بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ کو جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے آپ کو جھٹلایا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، سب نے آپ کو چھوڑ دیا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی مدد کی اور میں تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ یہ تمام باتیں آپ نے کن کو اور کس موقع پہ کہیں، یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ فتح مکہ اور اکثر قریش کے داخل اسلام ہونے کی خبر سن کر عرب کے ان قبائل میں زیادہ کھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی جو مسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔ انہی میں حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان رہتے اور قریش کے حریف اور مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبائل نہ مسلمانوں کے حلیف تھے نہ قریشی مکہ کے۔ ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان مکے کے بعد اب ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن اوف نے بنو حوازن اور بنی ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آمادہ کر کر اپنے گرد جمع کر دیا۔ مقام اوتاس میں اس لشکر عظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکے میں اس لشکر عظیم کے جمع ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو بطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمن کی تیاریاں مکمل ہو چکی اور وہ جنگ کے لیے مستعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ 10,000 مہاجر و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے سے آئے تھے۔ وہ سب اور 2,000 اہل مکہ، کل 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے سے روانہ ہوا۔ اہل مکہ کے 2,000 آدمیوں میں کچھ نو مسلم تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی تک مشرکانہ حقائق پر قائم تھے۔ پہلی شوال سن 8 ہجری کو لشکر اسلام تہامہ کی وادیوں سے گزر کر وادی حنین میں پہنچا۔ دشمن نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر وادی حنین کی دونوں جانب کمین گاہوں میں چھپ کر لشکر کا انتظار کیا۔ مسلمان وادی کی شاخ در شاخ اور پچیدہ گزرگاہوں سے ہو کر نشیب کی طرف اترنے لگا کہ اچانک دشمنوں کی فوجوں نے کمین گاہوں سے نکل کر تیر اندازی اور شدید حملے شروع کر دیے۔ اس اچانک آ پڑنے والی مصیبت اور بالکل غیر متوقع حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے اور اہل مکہ کے 2,000 آدمی سب سے پہلے بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملتا منتشر ہونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کی داہنی جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک مختصر جماعت صحابہ اکرام کی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر دلدل نامی پر سوار تھے۔ اس سخت پریشانی اور افراتفری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرماتے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس استقال اور شجاعت نے اس قدر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دشمن پوری طاقت سے حملہ آور تھے اور یہ مٹھی بھر آدمی ان سے لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو جو بلند آواز تھے حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس طرف بلاؤ۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ نے ہر قبیلے کا نام لے لے کر آواز دینی شروع کی۔ اس آواز کو پہچان کر مسلمان آواز کی طرف دوڑے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صرف 200 آدمی ہی پہنچ سکے۔ باقی دشمنوں کے درمیان حائل ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر دلدل کو دشمنوں کی طرف بڑھایا اور ان 100 آدمیوں کی مختصر دستے نے ایسا سخت حملہ کیا کہ اپنے سامنے سے دشمنوں کو بھگا دیا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ تکبیر سن کر اور دشمنوں پر حملہ آوری دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر دشمنوں پر نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیا اور ذرا سی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو مشرکین اہل مکہ کے سبب جو شریک لشکر تھے ابتدا میں زحمت ہوئی کیونکہ انہوں نے خود بھاگ کر دوسروں کے قدم بھی اکھاڑ دیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شجاعت اور استقال نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو سنبھال لیا اور دشمن کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ جس وقت لڑائی کا عنوان بگڑا ہوا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی افراتفری نمودار تھی تو مکے والوں میں ایک شخص خوشی کے لہجے میں پکار اٹھا کہ لو آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ مسلمانوں کی ہار اب رک نہیں سکتی، یہ اسی طرح ساحل سمندر تک بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک شخص شیبہ نامی نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوں گا
یہ کہہ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف برے ارادے سے چلا، لیکن رستے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حوازن کے میدان جنگ میں بہت سے آدمی مارے گئے اور وہ آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے بعد قبائل ثقیف کے لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کا رزدار کو گرم رکھا، آخر وہ بھی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے سردار اور بہادر لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف فرار ہو کر طائف کی طرف چلا گیا اور طائف والوں نے ان مفروروں کو اپنے یہاں پناہ دے کر شہر کے دروازے بند کر لیے۔ مفرورین کا ایک حصہ مقام اوتاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلا میں پناہ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس اور نخلا کی طرف فوجی دستے تعاقب میں روانہ کیے اور دونوں جگہ مقابلہ و قتال ہوا، لیکن مسلمانوں نے ہر مقام پر دشمن کو شکست دی اور مال غنیمت نیز قیدیوں کو لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کو مقام جرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کو حفاظت کے لیے مقرر فرما کر طائف کا قصد کیا۔ اس لڑائی میں 6000 قیدی، 44,000 اونٹ، 44,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی مسلمان کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑائی جنگ حنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ تمام قبیلہ ثقیف طائف میں جمع ہو چکے اور اہل طائف ان کے ہمدرد بن چکے تھے۔ وادی حنین سے طائف کی طرف جاتے ہوئے رستے میں مالک بن عوف کا قلعہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو منہدم کرا دیا۔ پھر قلعہ آتم آیا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ طائف کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو مقابلے پر آمادہ دیکھا اور طائف کا محاصرہ کر لیا۔ 20 روز تک طائف کا محاصرہ جاری رہا۔ اس 20 روز کے اندر طائف کے ارد گرد کے علاقے سے اکثر قبائل خود آ کر اور بعض بذریعہ وفد مسلمان ہوتے رہے۔ جنگ حنین میں صرف 4 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن طائف کے محاصرے کی حالت میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ اس محاصرے میں بھی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ طائف کے نواحی قبائل مسلمان ہو گئے۔ طائف کی فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ضروری نہ سمجھ کر وہاں سے جرانہ میں تشریف لا کر جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ اسی جگہ قبیلہ حوازن کی جانب سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ دلا کر معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ظہر کے وقت جب سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد حوازن سے فرمایا کہ تمہارے جس قدر قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں ہیں وہ سب آزاد سمجھو۔ یہ سن کر تمام مہاجر اور انصار بولے جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر سب نے حوازن کے تمام قبائل کو آزاد کر دیا۔ اس طرح تقریباً 6000 قیدی ذرا دیر میں آزاد کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جرانہ میں جب مال غنیمت تقسیم کیا تو مکے والوں کو زیادہ رقمیں دی اور بعض کو ان کے حصے سے کئی گنا زیادہ مال غنیمت ملا۔ مکے والے چونکہ اکثر قریش یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے رشتہ دار اور ہم وطن تھے، اس لیے انصار کے بعض نوجوانوں میں چہم گوئیاں ہونے لگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بلا استحقاق مال و دولت عطا کی اور ہم کو معمولی حصے سے زیادہ کچھ نہ دیا، حالانکہ عطیات کے زیادہ مستحق تو ہم لوگ تھے۔ یہ خبر اڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو ایک جگہ جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کر فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ انصار کی طرف سے جواباً عرض کیا گیا کہ ہمارے نوجوانوں نے اس قسم کی باتیں ضرور کی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی پختہ معزز اور سمجھدار شخص کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا، نہ ہم کو کبھی ایسا خیال آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے جماعت انصار، کیا یہ سچ نہیں کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ انصار نے عرض کیا بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری بدولت تم میں اتفاق پیدا ہوا۔ انصار نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نادر تھے، میری بدولت اللہ تعالیٰ نے تم کو غنی کیا۔ انصار نے عرض کیا بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ کو جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے مجھ کو جھٹلایا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، سب نے آپ کو چھوڑ دیا اور ہم نے پناہ دی، آپ محتاج تھے ہم نے آپ کی مدد کی، اور میں تمہاری اس سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ اے جماعت انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے
کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ تقریر سن کر انصار بے اختیار رو پڑے اور آنسوؤں کی جھڑی سے ان کی دھاڑیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت ایک تقدیری حکم نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصار ایک رستے پر چلیں اور لوگ دوسرا رستہ اختیار کریں تو میں یقیناً انصار کا رستہ اختیار کروں گا۔ اے اللہ، انصار اور انصار کے لڑکوں پر اور ان کے لڑکوں پر رحم کر۔ یہ سن کر انصار کی جو حالت تھی اور ان کو جس قدر خوشی تھی، اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ یہ لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے، تالیف قلوب کے خیال سے ان کو زیادہ مال دیا گیا، یہ نہیں کہ ان کا حق زیادہ ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کی۔ مکے میں داخل ہو کر عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر عطا بن اسید رضی اللہ عنہ ایک نوجوان شخص کو جن کی عمر 20 برس سے کچھ زیادہ تھی مکے کا عامل مقرر فرمایا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بغرض تعلیم قرآن ان کے پاس چھوڑا اور خود ماں مہاجرین اور انصار مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ عطا بن اسید کو عامل اور مکے کا امیر اس لیے مقرر کیا گیا کہ ان کو دینی واقفیت حاصل کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دھرم روزانہ عطا رضی اللہ عنہ کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا۔ ذی قعدہ سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ عطا بن اسید سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں امیر ہو کر حج کیا۔ اسی سال مسلمانوں نے بھی حج ادا کیا اور مشرکین نے بھی اپنے طریقے پر حج کیا۔ نہ مشرکوں نے مسلمانوں سے کوئی اعتراض کیا، نہ مسلمانوں نے مشرکوں سے کچھ کہا۔ اس میل جول کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کو مسلمان کے اعمال اور اخلاق فاضل کے مطالعہ کرنے کا خوب موقع ملا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ اسی سال کے آخر ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی سال منذر بن ساوی حاکم بحرین کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر بھیجی جس کی روح سے وہ یہودیوں اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے لگا۔ یہ مختصر واقعہ جو 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے تھے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ 9 ہجری کے واقعات جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔